عرفان الحق جہلم میں آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا ایک ایسی شخصیت سے پوچھیں جو ہمیں کچھ روحانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ان کی معلومات، ان کا جائزہ، ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے۔ بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ بتائیے، کچھ لوگوں کو امید کی کرن دکھائیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، مجھے تو بہت سارے لوگ امید ہی کا بابا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نا امیدی کی بات نہیں کی۔ نا امیدی کی بات کرنے والا نہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا خاص بندہ ہو سکتا ہے۔ نا امیدی گناہ نہیں، کفر ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے اور ہمیشہ سے ہم پہ مہربانیاں کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم میں بے شمار کوتاہیاں ہیں، بے شمار بدعمالیاں ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں، اس کے باوجود اس کی نعمتوں میں کوئی کمی ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔ اگر ابھی تک جو مفلوق الحالی ہے یا جو خرابی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے باغیوں میں اس وقت ہمارا شمار ہے۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے یا جو رسول اللہ کے طریقے کے مخالف ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیں تاکہ آپ کے یہ معاملات بھی اللہ بہتر کر دے اور آپ کو ایسے حکمران اور ایسے لیڈران عطا کر دے جو اجتماعی سوچ رکھتے ہوں اور اپنی اور اپنے خاندان کی سوچ سے بڑھ کر ملک کی خدمت کریں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی ہر نعمت باوافر مقدار میں موجود ہے اور جس میں مالک نے کبھی کمی نہیں کی۔ اتنی نعمت کہیں اور موجود نہیں ہے، اور جس طرح لوگ یہاں خرچ کرتے ہیں، ہر چیزیں استعمال کرتے ہیں، کبھی اس میں کمی نہیں آئی۔ اللہ نے آپ کو نااہلی کے باوجود ایٹمی قوت تک بنا دیا، اتنی، اور میزائل ٹیکنالوجی آپ کو عطا کر دی۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا تبدیل ہونا ہے بس، اس کے بعد اس کی رحمتیں اور کرم شروع ہو جائیں گے۔ معاشیات کی لوگ بات کرتے ہیں، میرا ایمان یہ ہے کہ جس سرزمین پر پاکستان وجود رکھتا ہے وہ زمین آپ کو نہال کر دے گی اور وہ کچھ انڈیل دے گی آپ پر کہ آپ کی معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی۔ ایک یہاں سوال کر لوں آپ کی اجازت سے۔ آپ کہا کرتے ہیں، میری آپ سے پہلے بھی بات ہو، کہ زیر زمین کچھ ایسا یہاں سے دریافت ہوگا کہ جس سے پاکستان کے مالی حالات، معاشی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، تو وہ وقت کتنی دور ہے اور کب تک یہ بہتری والے اثار آپ نظر آتے ہیں؟ میرے ذاتی خیال میں پاکستان کی جو حالات میں تبدیلی آنی ہے 2025 سے آنی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ ابھی 9 مہینے یا 10 مہینے اس کے باقی ہیں اور تبدیلی آئے گی، مگر پہلے لوگوں کی سوچ میں چینج آنی چاہیے۔ وہ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں ہر بندہ، ہمارے ہاں ملک صاحب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، میں دوسروں پہ تنقید کرتا ہوں، دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح نہیں چاہتا۔ جب تک کہ ہم نے اپنی سیلف جو ہے نا مانیٹرنگ نہ کی تو اللہ کے انعامات جو ہیں یہ ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ ایک آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہاں ایک سخت قسم کا احتساب ہونا ہے، اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، کچھ بہت ہی نزدیک آ گیا وہ احتساب۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس احتساب کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ہر چور جکڑا جائے گا۔ اس کا یہ لیول نہیں ہوگا کہ وہ چور کس لیول کا ہے۔ جس نے مملکت خدا داد کو کوئی بھی نقصان کبھی پہنچایا ہے، یہاں کے بسنے والوں، کیونکہ پاکستان، میں بھی پاکستان ہوں، آپ بھی پاکستان ہیں، ہم سب پاکستان ہیں، ہم ہی پاکستان ہیں، اور کیا ہے پاکستان۔ جس نے بھی ظلم زیادتی کی ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اور یہ ٹائم کب سے شروع ہو رہا ہے اس اکاؤنٹیبلٹی والا؟ میرا خیال ہے کہ اسی سال میں کسی وقت شروع ہو جانا ہے۔ اسی سال اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور 2025 سے آپ کہتے ہیں کہ وہ بہتری والا وقت شروع ہوگا، جس میں میرا تو ذہن یہی کہتا ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے زیر زمین کچھ ایسا دریافت ہوگا کہ پاکستان کے حالات بدل جی ہاں، انشاءاللہ کوئی منرل ہو جائیں، کوئی تیل ہو جائے، کوئی سونا ہو جائے، کوئی گیسز ہو جائے، کچھ بھی مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوگا تاکہ لوگوں کے معاشی حالات بدل جائیں گے۔ جب تک ہم نے اس پہ توجہ نہ دی تو شاید اللہ بھی پھر ہماری مدد نہ کرے۔ آپ کے پاس 2 چیزیں اتنی وافر مقدار میں موجود ہیں
جن کو آپ کے ہاں یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. ایک لینڈ ہے بے آباد پڑی ہوئی ہے اور ہر قسم کی زمینیں اس میں موجود ہیں. دوسرے 62% آبادی نوجوانوں کی ہے جن کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. میں آپ کو بات بتاؤں، معوذتاً سے ایک صحافی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، تو معوذتاً نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس مین پاور کم ہے، میرے پاس مین پاور کم ہے. اور انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ مین پاور کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ نے ہمارے نصیب جگا دیے کہ بے شمار ملکوں میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. صرف ان کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس سے خرابی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ کوئی شخص اگر کام پہ لگا ہوا ہو تو کرائم نہیں کرتا. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں، کیا یہ بہتری والا عمل مستحکم ہوگا یا جیسے ہم سال 2 سال اوپر جاتے ہیں پھر 5 سال نیچے گر جاتے ہیں؟ آئندہ کم از کم مجھے یہ بات نظر نہیں آتی. جب ایک دفعہ بہتری شروع ہوگی تو بہتری مضبوط ہوتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے فروٹ ملیں گے لوگوں کو. جیسے اس ریجن میں آپ دیکھیں افغانستان میں چینج آ رہی ہے، بنگلہ دیش میں چینج آئی، انڈیا کتنا آگے نکل گیا. آپ اس فاصلے کو کور کر لیں گے، ہم اس ریس میں آگے نکل جائیں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اس دور میں پاکستان یہ میں کوئی پیشن گوئیاں نہیں کر رہا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آگاہی مجھے میرا اللہ دیتا ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں. پاکستان اس دور میں جیتے گا، آگے نکلے گا انشاءاللہ آگے نکلے گا. مجھے اتنا ہی یقین ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو عرفان الحق صاحب اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات 100% 100% پوری ہو، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری بھی آئے. انشاءاللہ آئے گی. لوگوں کو اپنے رویے بدلنے ہوں گے، پازیٹیو ہونا ہوگا اور ریورس گیئر لگانا ہوگا. تھوڑا اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، پیچھے آنا ہوگا. بہت شکریہ عرفان الحق صاحب آپ کا، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. نوازش بہت شکریہ. اللہ شیر کو اور پی ٹی آئی کا قمردمان پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کو دینا ہے. لبائی کو ووٹ دے رہے لبائی کو قمرزمان کہہ رہا پی ٹی آئی کو نواز شریف صاحب کو. انشاءاللہ قمردمان کہہ رہا تھا سر بلے کو انشاءاللہ عمران خان کو تیر کا نشان پی ٹی آئی نون لیگ جی اے بھٹو قاہرہ صاحب شیر قمرزمان کہہ رہا نون لیگ شیر کا پی ٹی آئی شیر ہم جی ووٹ دیں گے نون لیگ کو پی ٹی آئی کو قمرزمان کہہ رہا تھا. ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. شیر انشاءاللہ قمر زمان کا مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد. ٹی آئی عمران خان ووٹ طریقے لبیک قمرزمان کہہ رہا شیر شیر کو شیر کا شیر پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان شیر نو چودھری قمر زمان کہہ رہا خان صاحب کرین پارٹی نواز شریف ہے. قمرزمان کہہ رہا انشاءاللہ جی عمران خان کو ووٹ بھائی پیپل پارٹی کو نواز شریف کو شیر کو یا کا نابود بھائی یا کا نستعین قمر زمان کو پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو دے رہے ہیں. عمران خان طریق لبیک عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی. شیر کو طریق لبیک شیر کو دیں گے، نواز شریف کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. ووٹ عمران خان کو. پی ایم ایل کاف قمر زمان کہہ رہا صاحب، ندیم اسکر کہہ رہا صاحب کو انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ شیر کو دیں گے. ووٹ عمران خان کو. میاں صاحب نواز شریف پی ٹی آئی کو دینا. اور قمر زمان کہہ رہا ندیم اسکر کہہ رہے کو. نون لیگ کو قمر زمان قائرہ صاحب کو. نون لیگ انشاءاللہ قمرزمان کہہ رہا صاحب کو.